جی سر، دربار پہ دھاگا باندھنے سے منت پوری ہوتی ہے؟ دربار پہ دھاگا باندھنے سے منت پوری ہوتی ہے؟ منت کیا ہے مطلب؟ دھاگا باندھ کہ میں فلاں کام میرا ہو جائے تو پھر آ کے آپ دھاگا کھول دیں گے؟ مطلب وہ دھاگا لوگوں نے دھاگے باندھے ہوتے ہیں، تالے لگائے ہوتے ہیں، یہ بدعتیں ہیں، پتہ نہیں کیا مقاصد ہے، مجھے نہیں پتہ۔ دربار کسی پہ بھی آپ جاتے ہیں، میں نے ہزار بار کہا ہے کہ آپ تعظیم میں جاتے ہیں، ان لوگوں کی جو خدمات ہیں ان کی وجہ سے اگر آپ تک، جیسے آپ تمام انبیاء کے لیے، تمام جمیع مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے پہلے جا چکے ہیں مختلف درجے کے لوگ ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، ان ساروں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد شاہ جی بھی پچھلی بار آئے ہوئے کہہ رہے تھے شاید دعا اس طرح کیا کریں، اور سارا آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے نا، تو وہ اسی لیے ہے کہ ان سب کی محنت کا کوئی نہ کوئی ثمر آج آپ کھا رہے ہیں، وراثت میں آپ تک جو ایمان کی دولت پہنچی ہے آپ کے والدین کے تھرو، یا سارے جو بھی آ رہی ہے۔ میں جیسے کہتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ تو راجپوت تھے، تو ادھر ہم لوگ جو ادھر اس وقت ریلیجن ہوگا اس کے اوپر ہی ہوں گے نا، تو داتا صاحب یا جلال الدین سرخ پوش بخاری یا کوئی بابا بلے شاہ، کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ یہ اسلام قبول کیا ہوگا میرے کسی بڑے نے، اسی نسل میں سے آگے ہم آ گئے، وہ ایمان کی دولت، توحید کا راستہ، سرکار کا امتی ہونے کا شرف، یہ بہرحال اس میں ان سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوگی جو میرے سے اوپر ہے۔ سٹل میری کہانی ختم نہیں ہوگی، جیسے یہ بچے ابھی ڈسکشنز کر رہے تھے، وہ کاکی جی کہہ رہی تھیں راضی برضا، یا سرنڈر میں نے کر دیا، یا میں نے اس راز کو پا لیا، میرے پہ دونوں باتیں کھل گئی ہیں، یا ادھر کاکی وہ ڈاکٹر صاحبہ کے جو سوال تھا کہ جب ہر چیز اللہ نے لکھی ہے تو پھر جزا اور سزا کیا ہے، اور ساری یہ والے سوالات جب آتے ہیں تو آپ کو خود بھی آپ کے اندر سے ہی پیدا ہوتے ہیں، ارد گرد سے یا معاشرہ میں سے کوئی سوال کر دیتا ہے، یا آپ کے خود آتے ہیں، تو اللہ کے مزید قریب ہونے کے چانسز ملتے ہیں، کوئی اللہ والا آپ کو سمجھا دیتا ہے۔ یہ دربار پہ سارے جتنے ہیں وہاں آپ تعظیم میں جاتے ہیں، فیض وہاں سے بھی ملتا ہے، کوئی نہ کوئی بات آپ کو مل جاتی ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا فیض آپ کو ملتا ہے، ان کا پیار ملتا ہے آپ کو، جیسے وہ کاکی کہہ رہی ہے کہ میں نے، اب پتہ نہیں وہ اس کا اپنا ہے روحانی کشف کہہ لیں، کہ اس نے خواب میں بابا جی کی تربت بھی دیکھ لی، اس تربت سے آسیہ جی جو کہہ رہی تھیں این سی اے والی، کہ وہ واپس آ رہی ہیں، تو ان کو بابا جی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور وہیں کہیں میں پھر رہا تھا میرے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیا، تو کوئی اشارہ ہو گیا۔ لیکن بہرحال ان درباروں پہ، کسی بھی تربت پہ، کسی بزرگ کی تربت پہ میں صرف اور صرف تعظیم کے لیے جاتا ہوں۔ ہاں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میرے دل میں کوئی دعا تھی، میں کسی مصیبت میں تھا، بابا جی سے ملنے سے پہلے بھی بعد میں بھی، میں گزر رہا ہوں کہیں سے، کسی بزرگ کی تربت نظر آ گئی ہے، دربار نظر آ گیا، دل میں آئی ہے، میں اندر چلا گیا ہوں، سلام کی ہے، دعا مانگی ہے اللہ سے، باہر نکلتے نکلتے یا وہاں کھڑے ہی کہیں فون آ گیا، وہ جس مسئلے میں پریشان تھا اسی سے ریلیٹڈ فون آ گیا۔ اب یہ سارا کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا ایک کہنے والے کہہ سکتے ہیں یہ بھی شیطانی چال ہے، اور شیطان نے مزید آپ کو پھنسا لیا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میری نیت، میرے دل میں خلوص، میرے دل میں کیا تھی، میں نے کس سے مانگا ہے، کیا مانگا ہے، لیکن وہ اگر اللہ کے یار کی ہے نشانی، میں نے کہا نا کہ مجھے لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کی برانچز مساجد ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، حاجتیں مانگتی ہیں، منتیں مانگنی ہیں، عبادت کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، مسجد میں جاؤ جیسے نماز پڑھنے، ٹھیک ہے، کعبے میں چلو۔ مدینہ منورہ محبت کا کعبہ ہے، مدینہ منورہ کی برانچز یہ لوگ ہیں، ان کی، کیونکہ یہ سرکار کی اجازت سے ہی بیعت یا وہ ڈیوٹی یہ ان کے بہاف پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ شمع جو ہے وہ آن سے آن، آگے سے آگے پاس آن ہو رہی ہوتی ہے، شمع سے شمع جلی ہوتی ہے۔
اس میں اگر انہی درباروں نے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر حاضر ڈیوٹی آج کل کوئی سامنے آج کے جیسے وہ لمس کا بچہ کہتا ہے کہ آج کے دور کا داتا صاحب مجھے ملوائیں، آج کے دور کا بابا فرید گنج شکر کہاں ہے، آج کے دور کا بابا معین الدین چشتی کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے دور کوئی بندہ ہوگا، وہ جو بندہ ہوگا اگر وہ آپ کو آپ کی زندگی میں ملتا ہے. ان میں بھی کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ان کی کنٹینیوس گشت کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ چلتے پھرتے آپ کو خود آپ ملتے ہیں. کئی ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ان کے پاس ہی لوگوں کو جانا پڑتا ہے. کئی ہوتے ہیں جو دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. بابا جی کے ذمہ میں نے دونوں کام دیکھے، ٹھیک ہے؟ لوگ انہیں کتب دوراں بھی کہتے، کتب ساکن شاید ہے یا کیا وہ ٹرمز ہیں کہ ایک کتب جو موجود رہتا ہے اپنی جگہ پہ اور ایک جو ہے وہ گردش میں رہتا ہے. بابا جی کو میں نے گشت کی ڈیوٹی بھی دیکھی. بابا جی ایک جگہ پہ بھی کرتے ڈیوٹی، پرٹیکولر جگہ بھی ان کی تھی، ٹھکانہ بھی تھا، لنگر خانہ بھی تھا. لیکن بیچ میں ٹاپک ہٹنا چاہیے کیونکہ بات تو دھاگا باندھنے کی تھی، منت کی تھی. میں بات یہ کہنے لگا تھا کہ لیکن جاتے ہوئے وہ اب ہمیں کہہ گئے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ضرورت ہوگی تیرے پاس آئے گا چل کے. ساروں کو کہا انہوں نے کہ اس طرح کر کے بات کر دی کہ وہ خود ہی آتا رہے گا، یہ ہم ہی نہ ملامتیں لیتے رہنا، یا بس یہ جو میسیج دیا اس کو دعا گئے. تو یہ تو کر ہی رہے ہیں. بیچ میں مختلف درباروں پہ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں عرس پہ جاتا ہوں. یہ بھی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، یار کی خوشی میں شریک ہونا، ان کے چراغاں میں شامل ہونا، کیونکہ سال بعد آپ اسے منا رہے ہوتے ہیں، اس یاد کو منا رہے ہوتے ہیں، ایک سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں. اس کا وہ دن ہوتا ہے جس دن اس کا وصال ہوا ہوتا ہے. یہ روحانیت کی باتیں ہیں جنہیں علماء حضرات یا آپ کے مذہبی حضرات تو انہیں ویسے ہی شرک اور بدعت میں ہی لیں گے سارا کچھ. اب وہاں مزید آپ اگر دھاگے باندھنا شروع کر دیں، منت ماننا شروع کر دیں، فلاں کام کریں جی یہ ہو جائے گا، فلاں کام کریں تو وہ ہو جائے گا. میں نہیں کرتا یہ کام، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ اس نے جو لکھا ہے وہ نہیں چینج ہوتا. اپنے یاروں کو کہنے پہ کرتا ہے، یاروں کی بڑی حیا کرتا ہے، لیکن یار کہتے ہی نہیں اس کو. یاروں کو پتہ ہوتا ہے وہ خدا ہے، وہ غلط کرتے ہی نہیں تو اسے کیا کہنا ہے. راضی برضا کی جو بات کر رہی تھی وہ بہت بڑی جگہ ہے، وہ آخری جگہ ہے. وہ کون کھڑا ہوتا؟ کربلا ہے راضی برضا، کون کھڑا ہو؟ جی